نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برطانیہ کے نظام سے متعلق ایک اور اہم جو سوال اس کے پریکٹیکل کانسیپٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، دیٹ از کال دا ڈکٹیٹرشپ آف دا کیبنٹ۔ میں نے جب یہ کہا کہ پریکٹیکلی طور پر یعنی کہ وہاں کے نظام کے اندر جو تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے اندر جو ہے وہ آمریت کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ قائم نہیں، کیونکہ آمریت کا بنیادی جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اختیارات کا اتخاذ جو ہے وہ ایک مخصوص فرد یا کسی گروہ کے اندر کر دیا جائے، اور جب ہم اختیارات کا اتخاذ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قانون کے تمام جو ماخذ ہیں وہ بھی اس کی سوچ اور فکر کے آئین دار ہو، ملک کا نظم و نسق بھی اس کی سوچ اور فکر کے مطابق ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک جمہوری کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عدل و انصاف کے نظام سے لے کر قانون سازی کے نظام تک جو ہے وہ عدل و انتظامی عہدے پر فائز ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی طاقت کا جو مرکز اور محور ہے وہ دیگر اداروں تک وسعت کا جو ہے وہ پہلو رکھتے ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اندر اگرچہ جمہوری نظام ہے لیکن عملی طور پر وہاں پر جو ہے وہ کیبنٹ کی جو ہے وہ آمریت ہمیں نظر آتی ہے۔ جب اس کی کیبنٹ کی آمریت کا تصور ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایک ایسے پہلو ہیں جو اس کے اختیارات کے لحاظ سے دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کا آمریت کا قائم ہونا ایک ناگزیر عمل ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلی بات جو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں برطانیہ کے اندر کابینہ کی جو آمریت ہے، وہاں پر جو پارٹی سسٹم ہے وہ انتہائی ریجڈ ہے، ٹو پارٹی سسٹم ہے۔ اور اس طرح اگر آپ نے کوئی سیاسی نظام کے اندر اپنا کوئی کردار حاصل کرنا ہے تو وہاں پر آزاد ہونے کا تصور، انڈیپینڈنٹ کے طور پر حصہ لینے کا تصور، یا ملک کی دو اہم سیاسی جماعتوں کے بغیر کسی تیسری جماعت کے اندر رکنیت کا کوئی تشکیل دینا جو ہے وہ تصور اختیار کرنا جو ہے وہ اتنا عمل کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کا حکومت حاصل کرنے کا جو خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہاں پر جو ہے وہ پارٹی کی جب رکنیت آپ حاصل کر لیتے ہو تو وہ رکنیت آپ کے لیے واحد راستہ بن جاتا ہے حکومت کو حاصل کرنے کا۔ یہاں پر آپ کو تبدیلی کا کوئی زگ زیگ بنا کر پارٹی کو تبدیل کر کے یا پارٹی نئی تشکیل دے گا جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا۔ اس طرح جب پارٹی کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جو سیاسی مستقبل ہے وہ ایک ہی پارٹی کے اندر تلاش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا پارٹی کے ساتھ وابستہ رہنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے، اور پارٹی کے سے وابستہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے، جو ملک کا وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی وابستگی کو جو ہے وہ استوار کیا جائے، اور اگر اطاعت اور استوار کیا نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے کے اندر جو کیبنٹ کے جو اراکین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی وزیر اعظم کی یا اپنی جو کابینہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی تائید رکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی تقسیم کا کوئی تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ ایک ایسا یونٹ بن جاتا ہے کیبنٹ کے جہاں پر جو ہے وہ کوئی مخالفت کرنے کا تصور جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تقسیم کا کوئی تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر تقسیم کا مطلب جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پارٹی کی جو تصورات ہیں اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ وابستگی کو چیلنج کر دیا جائے تو یو کین ناٹ بی دا ممبر آف دا پارٹی، اور یو آر ناٹ دا ممبر آف دا پارٹی اٹ مین یو ہیو نو فیوچر ان دا برٹش پولیٹیکل سسٹم۔ تو اس طرح یہ وہ اتنی بڑی قربانی ہے جہاں پر لوگوں پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھنا جو ہے وہ ناگزیر۔ تو یہی وابستگی جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو یہ سوچ اور فکر دے دیتی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے نہ صرف اسے کیبنٹ کے اندر اسے کسی اختلاف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو ہاؤس آف کامن ہے اس کے جو تمام اراکین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اطاعت کے ساتھ منسلک ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کی کوئی ایسا عمل جو پارٹی کی کابینہ کی مفادات کے خلاف تصور کیا جائے گا وہ ان کی رکنیت کو جو ہے وہ پارٹی سے ختم کرنے کا سبب بن ہے۔ تو دیٹ از دا ریجلٹ کانسیپٹ آف لوائلٹی ان دا پولیٹیکل پارٹیز۔ تو یہ اس کی وجہ سے کیبنٹ کے اراکین کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے اسے ہاؤس آف کامن کے اندر کسی مخاصمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کم سے کم اس کے تمام اراکین جو اس کے لیے ووٹ کریں گے، کیونکہ بصورت دیگر ان کی رکنیت کا ختم ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک تصور ہے جو انہیں اپنی پارٹی کے اوپر دستخط کی وجہ سے اسے ہاؤس آف کامن کے اوپر بھی دستخط دے دیتا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنا سب کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو اس کی کیبنٹ کی جو ڈکٹیٹرشپ کا ایک اور بنیادی تصور ہے، دیٹ از کالڈ دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی، اجتماعی تحفظ کا تصور۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر کیبنٹ کی کسی ایک رکن کے خلاف عدم اعتماد کا کوئی معنی ہو یا اس کے مسودے کی
मंजूरी का तस्वर जो है वो अगर ना कायम हो सके तो उसके नतीजे के अंदर पूरी कैबिनेट को जो है वो अपने ओहदों से फारिग होना पड़ता है। इस तरह जब भी अगर उनके अंदर कोई इसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा भी होता हुआ नजर आए, लेकिन उस फैसले इख्तलाफ को वो किसी ऐसी सूरत के अंदर इख्तियार नहीं करते कि जिसके अंदर जाकर जो है वो कैबिनेट का फैसला जो है वो नाफिजुल अमल ना हो सके, या उसके अंदर जो है उसकी वाबस्तगी का कोई तस्वर जो है वो ना दिया जा सके। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काबीना के तमाम अरकान जो है वो अपने किए गए फैसलों के साथ जो है वो पूरी कमिटमेंट के साथ मुंसलिक होते हैं, क्योंकि उनका या तो कैबिनेट का अंदर रहना इसी बात की गारंटी करता है कि वो कैबिनेट के फैसलों के साथ करें, बसूरत दिखे उनको जो है वो कैबिनेट की रुकनीत से महरूम होना पड़ेगा या वो आज खुद अपने आप को महरूम कर लें। तो ऐसा कहते हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टी को के जो कैबिनेट है उनको एक ऐसे यूनिट के अंदर बना देती है जिसके फैसलों के ऊपर जो है वो कोई दूसरा जो है वो अपनी मनफी जो सोच और फिक्र है उसका इजहार नहीं कर सकता, कम से कम जो पार्टी के साथ वाबस्ता लोग हैं। तो डेट इज द रीजन। तो यहाँ पर जाकर कहा जाता है कि कैबिनेट की जो है वो डिक्टेटरशिप है, वो डिक्टेटरशिप यह है कि जो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो कानून साजी का जो अमल है उस अमल को मुकम्मल किया नहीं जा सकता जब तक उसे कैबिनेट के जो है वो तौसीक हासिल ना हो, और कैबिनेट के किए गए फैसले को हाउस ऑफ कॉमन जो है उसको अनडू करने का जो है वो तस्वर नहीं इख्तियार कर सकता। क्यों कि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फिर कैबिनेट का ख़त्म होना नागुज़ीर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जो है वो पार्टी के तमाम अरकान जो है वो अपनी हुकूमत के बका के साथ खड़े होते हैं, चाहे उन्हें उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी क्यों ना। तो वो जो कानून साजी का अमल इख्तियार करना चाहते हैं कैबिनेट वो बआसानी जो है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो कैबिनेट की एक डिक्टेटरशिप का जो कॉन्सेप्ट पैदा होता है वो इसकी एक और बुनियादी वजह है कि वो असम्बली या हाउस ऑफ कॉमन को जो है वो डिसॉल्व करने का इख्तियार है। तो अगर जो वो किसी भी वक्त जो है वो हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर सकता है वज़ीर आज़म, लेकिन उसका एक और जो इख्तियार है कि अगर उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी जाए या हत्ता कि मंजूर भी हो जाए तो उसके बाद भी असम्बली को जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर एक वजह फिर बन जाती है कि यहाँ पर जो उसके खिलाफ वोट करने वाले जो अफराद होते हैं उन्हें मालूम होता है कि अगर ये वोट उसके वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकता है तो उसके बाद जो है उनका फैसला जो है उन तमाम के लिए जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के दरवाजे भी बंद कर सकता है। तो फिर इसके नतीजे में नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, और चूँकि नए इंतखाबात के अंदर जाने का अमल जो है वो अरकान के लिए जो हाउस ऑफ कॉमन के होते हैं कोई आसान मरहला नहीं होता। एक तो उनके लिए इंतखाबी अमल के लिए जो एक मसरूफियात और वसाइल दरकार होते हैं, फिर उसके नतीजे के अंदर अरकान को ये भी तसव्वुर नहीं होता कि वो दोबारा जो है वो यकीनी बात है कि वो कामयाब हो जाए। इतना फियर ऑफ द री इलेक्शन और द फियर ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है उनको इस अमल से गुरेज करता है जिसके अंदर जो है वो हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व करने की नोयत पैदा हो जाए, और ये तस्वर जो है वो कैबिनेट को जो है वो एक डिक्टेटोरियल बिहेवियर दे देता है कि उन्हें मालूम होता है कि उसके मुखालफ सियासी कुव्वतें भी कोई एक ऐसा अमल इख्तियार नहीं करेंगी जो उसके हुकूमत के खात्मे का सबब बन जाए, क्योंकि उनके नतीजे के अंदर उनका अपना जो वजूद जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरह ये फियर ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो ना सिर्फ एक हुकूमत वक़्त के लिए कोई मानी मफहूम रखती है, वहाँ पर वहाँ की जो अपोजिशन है वो भी अपने वजूद को कायम रखने के लिए जो है वो हुकूमत के जो है वो किसी ऐसी अमल का उसको शिकार नहीं करना चाहती जहाँ पर हुकूमत का वजूद जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आता है। तो कहते हैं यहाँ पर जाकर जो वो हुकूमत जब तश्कील दे दी जाती है तो उसे दरअसल अमली तौर पर जो है वो सिर्फ अपनी कुव्वत की हमायत हासिल नहीं होती, बल्कि उसको अपनी कंटिन्यूटी के लिए जो अपनी अपोजिशन की भी है मुकम्मल तायद और हमायत हासिल रहती है, क्योंकि बसूरत दिगर अगर हुकूमत का वजूद ख़त्म होगा तो उनका अपना वजूद भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो कहते हैं यहाँ पर जो हमें सियासी निज़ाम के अंदर फिर एक और जो काबीना की आमरीत का जो तस्वर वहाँ पर अमली तौर पर कायम होता हुआ नज़र आता है वो यह कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको जस्टिस का नाम भी दिया जाता है, वो यह कि जो कवानीन बनाए जाते हैं उस कवानीन के अंदर जो पार्लियामेंट के था वो एक महदूद डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पर उसको नाफिज करते वक्त बहुत से नए पहलू और तकाजे जो है वो पैदा होते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर उसकी तशरीह करना जो है उसकी एलेबोरेशन करना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जो वो कानून होता है उसकी एक्सप्लेनेशन जिसको कहा जा सकता है जो एक्सप्लेनेशनरी नोट्स होते हैं डेट बिकम आल्सो द पार्ट ऑफ द लॉ। तो इसे कहते हैं वो इस एक्सप्लेनेशन के जरिए हर कानून को जब वो अपनी सोच और फिक्र के जो तकाजे हैं उसे हम मांग कर अपनी कवानीन की जो इख्तियार है वो आज खुद कानून बनाने वाले इदारे के तौर पर जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो कवानीन की तशरीह है वो चूँकि कानून का हिस्सा है तो इसे कहा जा सकता है कि बरतानिया की जो कैबिनेट है वो दरअसल जो है वो कानून नाफिज नहीं करती, कानून बनाने का भी उसके पास
اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور پھر آخر میں جا کر اس کی اگر کابینہ کی عملیت کے اندر جا کر دیکھا جائے تو کسی کی عملیت کا اندازہ دراصل ان پہلوؤں سے لگایا جاتا ہے جو وہ سرگرمیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ تو چونکہ آج کے دور میں برطانیہ جو وہ ایک فلاحی ریاست کے تصور کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے دائرہ کار کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ریاست کے دائرہ کار کے اندر سرگرمیوں کے لحاظ سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دراصل جو ہے وہ کیبنٹ کے اختیارات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ دائرہ کار اس کے اختیارات کا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اسے دیگر اداروں پر، دیگر سرگرمیوں کے اوپر جو دسترس ہے وہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ملک کے اندر نظم و نسق کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جس کو کیبنٹ نہ چاہے، اور ملک کے اندر کوئی ادارہ ایسا طرز فکر و عمل اختیار نہیں کر سکتا جو کیبنٹ نہ چاہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ از خود ایگزیکٹو پہ عہدے کے لامحدود اختیارات تصور کے تحت قائم رہتی ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جواب دیا، وہ اس وقت تک اپنے لیے جواب دہی، سوال و جواب، کال اور فیئر کے لیے جواب دیا جو ہاؤس آف کامن کے اندر، ہاؤس آف لارڈ کے اندر، لیکن یہ جواب دہی عملی طور پر بے معنی ہے، اس کے اختیارات کو قدغن کے لحاظ سے بے معنی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس تنقید کے نتیجے کے اندر کسی حکومت کے خاتمے کو یہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ خاتمہ اگر حکومت کا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جا کر نیا انتخابی عمل کا راستہ جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر تو اپنے قائد کو تبدیل کر کے جو ہے وہ اپنے نظام حکومت کے تصور کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تصور کبھی نہیں قائم ہوتا کہ جہاں پر وہ اپنی حکومت کے خاتمے بعد کسی دوسری پارٹی کے لیے ایک میجورٹی کا تصور جو ہے وہ دے دے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کوئی کوئلیشن کا تصور جو ہے وہ میجر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تشکیل دینے کا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہاں پر جب تک کوئی حکومت قائم رہتی ہے وہ اس تصور کے تحت قائم رہتی ہے کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کرے گی۔ تو اس طرح جب کسی گورنمنٹ کو اپنے اختیارات کے لحاظ سے جب وہ کسی جواب دہی کا عملی پہلو کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ اپنی سوچ اور فکر کے ہر پہلو کو جو ہے وہ قانونی شکل دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹینیور کے لحاظ سے سرٹینٹی اور کانٹینیوٹی کا جو ہے وہ تصور رکھتی ہے، تو پھر اس کے اندر لازمی طور پر یہی تصور قائم ہو جاتا ہے کہ دیٹ از اے ڈکٹیٹوریل سسٹم۔ اور برطانیہ کے اندر یہ قوت جس کو حاصل ہے اپنے سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنے کی طاقت، اپنی سوچ اور فکر کو قانونی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی طاقت، اپنے خلاف ہونے والے ہر جو احتساب کا جو سرگرمی ہے اس کو ایک بے معنی عمل بنانے کا تصور، اور اپنے اختیارات کے دائرہ کار کے لحاظ سے جو ہے وہ قانون سازی کی تشریح کا تصور، اور باقی تمام ریاست کی سرگرمیوں کو اس کی سوچ اور فکر کے مطابق چلانے کا تصور، یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کے برطانیہ کابینہ عکاسی کرتی ہے، اور یہی وجہ اسے کابینہ جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل نظام کا